बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थीम ऑफ ऑनेस्टी इन ओथेलो। ओथेलो के नाम से जो मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है 5/12/2019 के नाम से, उसके पेज नंबर 41 पे हूँ मैं। वहाँ से इंशाल्लाह हम आज अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और उसमें हम उसके ऑनेस्टी के थीम को देखने जा रहे हैं। उसके ऊपर उसके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, एक एक पहलू पे बात होगी कि ऑनेस्टी कहाँ तक है और किसके अंदर है। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। ओथेलो विलियम शेक्सपियर का एक वेल नाउन प्ले है जो कि सबसे पहले 1604 में परफॉर्म किया गया, और ये प्ले ऑनेस्टी के थीम को बड़ी तफसील के साथ एक्सप्लोर करता है। वर्ड ऑनेस्ट और ऑनेस्टी ये दोनों तकरीबन 52 दफ़ा इस प्ले की टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। डीपर लेवल पे आप देखें तो इस प्ले के अंदर जो किरदार हैं और उनके जो एक्शंस हैं वो ऑनेस्टी के थीम को सपोर्ट करने में मदद फराहम करते हैं। इस ड्रामे का विलन यागो है जो कि दरअसल डिसऑनेस्टी का मुजस्मा है और उसकी अनट्रूथफुल नेचर को इनोसेंट कैसियो और डेस्डेमोना के साथ कंट्रास्ट किया जाता है। एमिलिया जो कि यागो की वाइफ है, वो ना तो कम्प्लीटली ऑनेस्ट है और ना ही कम्प्लीटली डिसऑनेस्ट है। उसके एक्शंस और उसके किरदार से, उसके डायलॉग से हमें यही पता चलता है कि वो बिल्कुल इन बिटवीन है, नहीं कि मुकम्मल ऑनेस्ट भी नहीं है और मुकम्मल डिसऑनेस्ट भी नहीं है, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग रोल इस प्ले के अंदर अदा करती है। ऑनेस्टी का सेंट्रल थीम इस प्ले के अंदर मोटिव्स के साथ लिंक किया हुआ है और वो साथ साथ रेपुटेशन और आयरनी को भी अपने साथ जोड़े हुए हैं। पेज नंबर 41 पे सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यागो जो है वो बेपनाह मैनिपुलेटिव किरदार है और एक बहुत ज़बरदस्त झूठा आदमी है। बहुत झूठ बोलता है, बड़ी महारत से झूठ बोलता है और वो अब लोगों को झूठ बोल के हर किरदार को डिसीव करने के लिए वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करता है, अपनी महारत को इस्तेमाल करता है। ख़ास तौर पे उसका निशाना ओथेलो होता है, लेकिन ओथेलो के साथ साथ रॉड्रिगो और कैसियो भी उसके निशाने में आते हैं। ये सिर्फ ऑडियंस हैं, नाजरीन हैं जो कि यागो के असल इंटेंशंस और उसकी फीलिंग से बाखबर हैं। यागो अपनी एक सॉलिलोक्वी में व्यूअर्स को ये बात बताता है कि आई डू हेट ओथेलो एज आई डू हेल्स पेन्स एंड नथिंग कैन कंटेंट माई सोल टिल आई एम इवन विद हिम। यानी कि बार बार झूठ बोलने के बावजूद भी, थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ूंगा, बार बार झूठ बोलने के बावजूद उसकी रेपुटेशन एक ऑनेस्ट की है, ईमानदार की है, और यही रेपुटेशन है जो कि ओथेलो को उसके हर लफ्ज पे बिलीव करने पे मजबूर कर देती है। यानी कि उसकी शोहरत एक ऑनेस्ट आदमी की है, तो वो उसे, और ख़ास तौर पे उसे कहते हैं ऑनेस्ट यागो। ओथेलो जब उसको अपॉइंट करता है यागो को एज एन ऑफिसर, क्योंकि वो एक ऑनेस्टी और ट्रस्ट का आदमी है, तो वो उसको साथ साथ वो ड्यूटी भी देता है अपनी बिलवेड वाइफ को लेके आने में, क्योंकि वो इतना उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, एतबार करता है उसके ऊपर, कि वो उसको ये ड्यूटी भी देता है कि वो उसकी वाइफ को साइप्रस लेके आएगा। अल्टीमेटली यही चीज़, अल्टीमेटली फिर ये सारा एतबार ही ओथेलो की मौत का नतीजा बनता है। वो कि ओथेलो की अपनी पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स भी उसके डाउनफॉल का जरिया बनते हैं, लेकिन यागो की स्किल और केयर जो कि उसके डिसऑनेस्ट डीड्स के अंदर मौजूद है, वो भी बहुत बड़े डिसबिलीवर को भी बेवकूफ़ बना सकती है। यानी जो ना भी मानता वो भी इस चीज़ को मानता है। बड़ी महारत के साथ वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, लोगों को बेवकूफ़
बनाता है। ओरिजिनल एलिज़ाबेथन ऑडियंस जो इस प्ले के है वो ये जानते हैं कि उनको इस बारे में इल्म है कि सैटन जो है वो झूठों का बाप है, लेकिन इयागो की डिसऑनेस्टी जो है उसके विलन स्टेटस को मजीद बढ़ा देती है। एलिज़ाबेथन कंटेंशन बिटवीन डेविल एंड लाइंग भी आपको इस प्ले के अंदर दिखाया गया कि looks downward Iago's feet when he discovers the truth about him। ओथेलो जो है वो ये चीज देख रहा था कि क्या Iago जो है क्या Iago had devil's hooves or feet, मीन कि मतलब क्या वो शैतान है या नहीं है। Iago इस प्ले के अंदर एक मैन कैरेक्टर है जिसकी ऑनेस्टी जो है इस प्ले के बहुत से इवेंट को वकूअ पजीर कराती है। ठीक है, डिसऑनेस्टी whose dishonesty results in several main events। थर्ड पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है, उसको काइंडली दो अल्फाज जुड़े हुए हैं, उनको काइंडली सेपरेट कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर थोड़े से हो जाते हैं। तो इयागो की जो पर्सनालिटी है दरअसल वो इस ऑनेस्टी के थीम को एम्फेसाइज कर रही है, क्योंकि इसी का कंप्लीट लैक जो है ना वो हाईलाइट करता है बाकी किरदारों की ट्रूथफुलनेस को। ठीक है, ये ऑनेस्टी का कंप्लीट लैक बताता है कि कौन किरदार कितना ट्रूथफुल है, कितना ऑनेस्ट है। फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ता हूं। 21st सेंचुरी के अंदर ऑनेस्टली को यूजुअली ये इस तरह डिफाइन किया जाता है कि टेलिंग द ट्रूथ, लेकिन उस जमाने के हिसाब से, एलिज़ाबेथन एरा के जमाने के हिसाब से, इस प्ले के कॉन्टेक्स्ट को अगर देखा जाए तो ऑनेस्टी जहाँ टेलिंग द ट्रूथ है उसके साथ साथ वो चैस्टिटी को भी कंसिडर किया जाता है, असमत को, कि ये ऑनेस्ट है, इसने अपनी असमत बचा के रखी हुई है, एक उसके पास ये अमानत है, उसने अमानत संभाली हुई है। डेस्टिमोना दोनों मामलात में, ठीक है, दोनों मामलात में ऑनेस्ट है, वो चैस्टिटी के मामले में भी, वो सच बोलने के मामले में भी, वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी मौत तक वो ऑनेस्ट रहती है, फेथफुल रहती है, और कभी भी वो इस प्ले में किसी भी मौके पे कोई झूठ नहीं बोलती। लेकिन उसकी जो सीक्रेट मैरिज है ओथेलो के साथ, उसको आप डिसेप्टिव देख सकते हैं। कोई भी बंदा ये अज्यूम कर सकता है कि उसे झूठ बोलना पड़ेगा, या उसने कुछ लोगों से अपना सच छुपाया, ठीक है, अपनी शादी के बारे में, लेकिन जो कुछ उसने बताया, उसने यानी कि अपनी मोहब्बत अपने बाप के सामने उसी चीज का उसने अपनी शादी को छुपाने वाला सारा मामला उसने अपने बाप के सामने बता के सारा का सारा अपना जो है ना किरदार वो वाज़े कर दिया, उसने क्लियर कर दिया। पेज नंबर 41 पे फोर्थ पैराग्राफ की डिस्कशन हम कर रहे हैं कि डेस्टिमोना दोनों मामलात में ऑनेस्ट है। बाप को उसने जब सारी बात बता दी तो इसके बाद कोई शक की बात नहीं रहती, वो उसके सामने सारा वो कोर्ट के अंदर बता देती है कि वो कैसे जो है ना वो उसने प्यार करती है और उसने उसके साथ शादी कर ली। कनिंग इयागो इसी मौके को का फायदा उठाते हुए उसे ये चीज वो दिखाता, इसी चीज को इस्तेमाल करता है कि डेस्टिमोना तो वहां सच बताती है, लेकिन इयागो उसे क्या बताता है, ओथेलो को उसकी अनफेथफुलनेस बताता है, इसने अपने बाप को डिसीव किया तुम्हारे साथ शादी करके। ठीक है, तो वो उसी चीज को जो मीन्स के उसका बाप ये समझ रहा था कि इसने मुझे बताया नहीं है, तो वो बता देती है, सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहाँ वो डिसेप्शन आपको देखने को मिली कि ओथेलो इयागो ने जिसको एक्सप्लोर किया, उसने वो उसी डिसेप्शन का जहर उसने ओथेलो के दिमाग में भरा। यानी कि यही एक चीज है जिसमें आप देख सकते हैं किसी हद तक वो ट्रूथफुल है, और इसी को इयागो ने इस्तेमाल किया, और फिर इवेंचुअली यही मौका था, यही बातें थी जो उसके मर्डर की वजह भी बनी। बहुत ज्यादा आयरनी इस चीज पे
کہ اوتھیلو جو ہے نا وہ ایاگو کی ہر بات پہ، ٹھیک ہے، ہر بات پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو تب بھی وہ اس کو جو ہے نا سچ ہی سمجھتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اوتھیلو کی سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ وہ ڈیسٹیمونا جو بھی بتائے، ٹروتھفل ڈیسٹیمونا جو بھی بتائے، وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. مور اوور جیسے جیسے ڈیسٹیمونا اسے سچ بتاتی ہے، اوتھیلو ویسے ویسے ہی اس کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے. لیس انکلائن ٹو ٹرسٹ ہر. حیرانی کی بات ہے کہ جو اسے جھوٹ بتاتا ہے اس کی باتوں پہ وہ اعتبار کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ریئل سینس آف دا ورڈ، جو آنےسٹ ہے، اس کی آنےسٹی کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بالکل اس کا اینٹونیم ہے وہ ڈس آنےسٹ ہے، اور وہ اس نے شناخت آنےسٹ کی بنائی اور وہ کیسے اس کی باتوں کو مانتا ہے. ریپیٹڈلی وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم اسے کیسیو کو ری انسٹیٹ کرو، اور وہ سوچتی ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے، اپنے حساب سے وہ یہ سمجھ لیتی ہے، لیکن وہ اوتھیلو کے شکوک کو مزید بڑھاوا دے رہی ہوتی ہے. شیکسپیئر اس پلے کے اندر دکھاتا ہے کہ گو کہ آنےسٹی ایک وردی ٹریٹ ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ دوسرے کے اوپینینز کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ڈیسٹیمونا کے کیس میں اس کی آنےسٹی اس کی زندگی بچانے کے لیے کافی نہیں تھی. اچھا، یہ تو ہم نے دیکھا نا ایک کردار جو بالکل آنےسٹ ہے. میں نے آنےسٹی کی بات کی. ایاگو کی ڈس آنےسٹی دیکھیے پیج 41 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف. اس کو ڈیسٹیمونا کے ساتھ کنٹراسٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیسیو کے کردار کے ساتھ بھی کنٹراسٹ کیا جاتا ہے. ورڈ آنےسٹ جو ہے بہت سے جگہوں پہ کیسیو کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. گو کہ کیسیو ڈیسٹیمونا کو انڈیڈ پرفیکشن کنسیڈر کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی ڈیسٹیمونا کو پرسو نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ وہ اور اوتھیلو ایک لونگ پارٹنرشپ ریلیشن شپ میں موجود ہے، اور وہی ایک جو ہے نا ان کی شادی کا اٹینڈنٹ بھی ہے، یعنی کہ اسی نے ان کی شادی کو اٹینڈ بھی کیا. ایاگو اور کیسیو کے درمیان ڈفرینسز دیکھیے. آنےسٹی کے معاملے میں آپ موٹیو آف ریپوٹیشن دیکھیں. ایک یہ ریپوٹیشن کے موٹیو کے ساتھ چلتے ہیں. باوجود جھوٹ بولنے کے ایاگو جو ہے اپنا آنےسٹ کور اپ ریٹین کیے رکھتا ہے ڈرامے کے اختتام تک، یہ اینڈ پہ جا کے اس کا وہ جو کور ہے وہ اترتا ہے. دوسری طرف کیسیو کی ریپوٹیشن تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایک ڈرنکن فائٹ میں حصہ لیتا ہے. کاسٹنگ ہم از اسٹیمڈ ملٹری پوزیشن. اور اس موقع پہ یعنی کہ جب یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد اوتھیلو مزید کیسیو پہ اعتبار نہیں کرتا. یہ چیز ریپوٹیشن کو ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے. کیا ایک بندے کی ریپوٹیشن ایکچولی ویلڈ ہے یا نہیں ہے. اوتھیلو ایاگو کے اوپر اعتبار، اس پلے کے اندر اعتبار کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو he has seen what I mean to say کہ اس نے اس کو آنےسٹ مین کی صورت میں دیکھا تھا. اس نے کبھی کسی بندہ اس نے اس کو آنےسٹ ہی دیکھا. تو اگر اوتھیلو کبھی اس کے اوپر شک کیا ہوتا اس نے، تو پھر پلے بالکل مختلف ہوتا. ایاگو کبھی بھی آنےسٹ نہیں تھا، لیکن اس کی آنےسٹ ریپوٹیشن نے بڑا کام دکھایا اور اسے موقع دیا کہ وہ اپنے پلانز بناتا جائے. دیکھیے یہاں میں نے جیسے بات کی کہ دو کرداروں کو ہم نے سامنے رکھا، ڈیسٹیمونا اور ایاگو کو کنٹراسٹ کر کے دکھایا، اور اس کنٹراسٹ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک اور پہلو بھی پیش کیا کہ ایاگو جب وہ کمپلیٹلی ڈس آنےسٹ ہے لیکن وہ ایک کور میں ہے. وہیں پھر میں نے کیسیو اور ایاگو کو آپس میں کنٹراسٹ کیا کہ کیسیو آنےسٹ ہے، ایاگو ڈس آنےسٹ ہے، لیکن ریپوٹیشن اپنا کام، اپنا کردار ادا کرتی ہے.
کہ ریپیوٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کہ وہ ریپوٹیشن کس کی کیسی ہے. ایاگو کی ریپوٹیشن، ابھی تک اس کی ریپوٹیشن میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملی جس سے وہ بدنام ہوتا، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا چلا جاتا ہے. تو پیج نمبر 41 پہ آخری پیراگراف پہ بات کر رہے ہیں ابھی ہم، جہاں پہ ہم اسی کو ایمیلیا کے کریکٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ ایمیلیا کا کریکٹر بھی اوتھیلو کے اندر بڑا انٹرسٹنگ ہے آنےسٹی کے معاملے میں. آپ آنےسٹی کو دیکھیے، ایمیلیا کی آنےسٹی، کہ اس نے اس ایونٹ کے اندر اس نے حصہ لیا، یعنی کہ اس نے اٹھایا اس کا ڈیسٹیمونا کا ہینڈکرچیف اٹھایا اور اس کو ایاگو کو دیا، اور اس نے پھر اسی چیز کو اسی رومال کو اس نے استعمال کیا ڈیسٹیمونا کی انفیڈیلٹی کے معاملے میں، یعنی کہ اس کی بے وفائی کے معاملے میں اوتھیلو کو کنونس کرنے کے لیے اس نے اس رومال کو بطور ہتھیار استعمال کیا. تو ایاگو کی جو وائف تھی، یعنی کہ ڈیسٹیمونا، نمبر آف ایئر سے آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس کو لازمی بات ہے اس کی ڈس آنےسٹی کا پتہ ہوگا. لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں، پیج نمبر 42 پہ پہنچ گیا ہوں، کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ شیکسپیئر کے اپنے زمانے میں بھی عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے انفیریئر ہوا کرتی تھیں، اور اگر ایمیلیا کو اپنی شادی رسک پہ رکھنی تھی، خطرے میں ڈالنی تھی، تو پھر جو ہے نا وہ اس چیز اس کے اوپر بھی رسک لے سکتی ہے. اینی ہوپ آف لیڈنگ اے ریسپیکٹیبل لائف، اس کے لیے یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا. ایمیلیا اگر دیکھتی ہے کہ اس نے ڈیسٹیمونا کو، اس نے جب دیکھا نا کہ when Amelia does find out that Iago lied about Desdemona Cassio, she is horrified. دیکھو انفیریئر تھی، لیکن جب انفیریئر تھی تو اس کو اب اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے تھے. جب اپنی زندگی خطرے میں ڈالے گی، یعنی کہ انفیریئر ہوگی، اپنی زندگی جب خطرے میں ڈالے گی، مینس کہ اپنی میرڈ لائف، اپنی شادی، اپنا جو بانڈ ہے میرج بانڈ بٹوین ایمیلیا اینڈ ایاگو، اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. تو پھر اس کے لیے ایک ریسپیکٹیبل لائف کی امید ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ یہ باتیں کرے گی، جب اس کو پتہ ہے ایاگو کے بارے میں کہ وہ ڈس آنےسٹ ہے، تو جب اس کو اس بارے میں علم ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر بولے گی، بتائے گی، تو اس کی اپنی میرڈ لائف بھی تباہ ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کی ریپوٹیشن بھی تباہ ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایمیلیا جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس نے ڈیسٹیمونا اور کیسیو کے معاملے میں، اس کے باوجود، یعنی آپ سچویشن دیکھیں کہ جب وہ دیکھتی ہے ڈیسٹیمونا اور کیسیو کے معاملے میں ایاگو نے جھوٹ بولا، تو پھر وہ غصے میں چلاتی ہے. My husband said that she was fast. If he said so, may his pernicious soul rot half a grain a day. He lies to the heart. تو باوجود دھمکیوں کے، اوتھیلو کی دھمکیوں کے، وہ ایک اکیلی خاتون ہے جو سب کو بتاتی ہے کہ ایاگو جھوٹا ہے اور اوتھیلو نے ڈیسٹیمونا کو قتل کیا ہے. یہاں پہ آئرنی ہے کہ جب وہ آنےسٹی کے کانسیکوینسز کو سب سے ڈس آنےسٹ کردار کے سامنے بولتی ہے، ایاگو کے سامنے، یعنی کہ وہ آئرنی یہاں پہ دکھائی جاتی ہے، کانسیکوینسز آف ڈس آنےسٹی. تو وہ کہتی ہے کہ the person who lied about Desdemona is an eternal villain. دیکھو وہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ بول جاتی ہے نا، کہتی ہے کہ وہ ایسا جس نے ڈیسٹیمونا کے بارے میں جھوٹ بولا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. some busy and insinuating rogue, some cozeling slave. ایمیلیا جو ہے اس آنےسٹی کے تھیم کے لیے بہت امپورٹنٹ کردار ہے، سینٹرل تھیم ہے آنےسٹی کا، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی گو کے انوئنگلی ایاگو کا ساتھی ہے. ٹیکنیکلی دیکھیں نا، اسی نے رومال دیا، وہ کمپلیٹلی ڈسیٹفلنس کے ساتھ نہیں ہے، دھوکے کے ساتھ نہیں ہے. وہ اتنی بہادر تھی کہ اس نے سچ بتایا، ایون کہ اس کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کرنی پڑی، تو وہ اس نے قربان کر دی، اس نے زندگی اپنی قربان کر دی.
اچھا آگے آخری پیراگراف ہے. اس پلے کے اندر آپ کو ڈیسٹیمونا اور کیسیو کے انوسنس کا کنٹراسٹ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایاگو کی جو ڈبل نیچر ہے، ولنس ایاگو کی، وہ بھی آپ کو دکھائی جاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو سینٹرل تھیم آف آنےسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ کیسیو بھی انوسینٹ، ڈیسٹیمونا بھی انوسینٹ، دوسری طرف ڈبل نیچر آف ولینیس ایاگو. گو کہ ایاگو کے پلان کے ذریعے مزید بہت زیادہ ٹینشن جو ہے نا اس پلے کے اندر کریٹ کی جاتی ہے، اور اوتھیلو جو ہے وہ ایاگو کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی آنےسٹ ریپوٹیشن کی وجہ سے. while holding a disbelief in the honest character، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کو آنےسٹ کردار دکھائے گئے لیکن ریپیوٹیشن کا رولا تھا. ریپیوٹ تو وہ نہیں تھا، شناخت وہ نہیں تھی، اور وہ شناخت ساری جھوٹی تھی. یہاں پہ ایاگو کی شناخت آنےسٹ کی تھی، جبکہ اصل بات اندر کیا تھی، یہ ڈس آنےسٹ تھا، ہپوکریٹ تھا، ڈبل نیچر تھی اس کی، جیلس تھا. تو ریپیوٹیشن کی وجہ سے وہ اتنا اندھا ہو گیا کہ وہ جو ایکچوئل جو آنےسٹ کردار تھے ان کے اوپر اس نے اپنا آنےسٹی کا ڈسبلیف قائم کر لیا، یعنی کہ وہ ان کو آنےسٹ نہیں سمجھتا تھا. آئرنی یہ ہے کہ سچویشن کی آڈینس کو اس چیز پہ انگیج رکھتی ہے کہ رول آف ایمیلیا جو وہ ٹروتھ ٹیلر ہے اس پلے کے اندر، جو کہ انٹرسٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ایک اندر کنٹراسٹ ہے اس کے لائنگ ہسبینڈ ایاگو کے ساتھ. دیکھو یہ ٹروتھ ٹیلر ہے، سچ بتاتا ہے کہ یہ وہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، جو کمپلائنس تو تھا، ٹیکنیکلی کمپلائنس تھا ایاگو کا، لیکن سچ یہی بتاتا ہے. تو لہذا آپ دیکھیے کہ آنےسٹی اور ڈس آنےسٹی کے درمیان انٹریکشنز جو ہیں وہ اس پلے کے لیے وائٹلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہی جو ہے سگنیفیکنٹ ایونٹس کی اکرنس کی وجہ بنتے ہیں. موسٹ نوٹیبلی دا ایونٹ دیٹ میکس دا پلے اے ٹریجڈی، دا سوسائڈ آف دا پروٹیگنسٹ اوتھیلو. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک، تھیم آف آنےسٹی ان اوتھیلو. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں.